اصغر تمام رات رویا کیا جو پیار سے اصغر تمام رات تا خیمہ حسین میں محشر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام رات روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام رات صدقے اتارتی رہی بادل تمام رات رویا کیا جو پیاس سے کہتی تھی بانو داشت عجب ہوناک ہے کہتی تھی بانو داشت عجب ہوناک ہے ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام رات تا خیمہ حسین میں محشر تمام رات اللهم صل على محمد وآل محمد ہو اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا معین میرا آقا میرا امام حسین فدا ہو اس پہ سلامی ہے جس
جس کا نام حسین، صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، کریں قبول الہی میرا سلام حسین، کریں قبول الہی میرا سلام حسین، جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین، سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا، رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین، رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین، نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین، چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین، میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام حسین، کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام حسین، کوئی جو پوچھا کہ نام آپ کا تو فرمایا شکستہ دل وطن آوارہ تشنہ کام حسین، شکستہ دل وطن آوارہ تشنہ کام حسین، فدا ہوں اس اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگ ذرا قریب آ جائیں پلیز، کم کلوزر. آگے آ جاؤ بیٹے، کم کلوزر. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم.
یوم ندعو کل اناس بإمامہم درود حاضرین مجلس، آج کی یہ شب جس میں ہم مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ دو اہمیتوں کی حامل ہے، بہت اہم ترین ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شب شہادت حضرت امام حسن عسکری، ہمارے 11ویں امام 8 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہے، ان کی شب شہادت۔ اور دوسری اہم ترین نوعیت آج کی شب کی یہ ہے کہ قافلہ اہل بیت جو مدینے سے چلا اور ساری منزلیں طے کی، جب واپس آیا تو وہ آج ہی کی شب میں مدینے پہنچا۔ تو دو باتوں کے اعتبار سے یہ تاریخ بہت اہم ہے اور اسی کا خیال کیا جاتا۔ ایک تو شہادت حضرت امام حسن عسکری اور دوسرے واپسی اہل حرم از دمشق یا از کربلا۔ تو ان دونوں مناسبتوں کی وجہ سے میں نے آیت کو صبرانہ کلام قرار دیا اور اسی کے ذیل میں چند منٹ گویا حصول ثواب۔ یہ پتہ نہیں صالح آئندہ کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، اس کے مقدر میں یہ سعادت ہے کہ پھر وہ اہل بیت کا غم منا کر انہیں اس طریقے سے رخصت کر سکے۔ میں دست بدعا ہوں کہ خداوند عالم آپ کو اپنی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع عطا فرمائے کہ آپ خلوص قلب کے ساتھ اپنے عزاداری کے فریضے کو انجام دیں، اہل بیت کا غم منائیں اور اسی محبت اور خلوص کے ساتھ اہل بیت کو رخصت ضرور کلام مجید کی مشہور و معروف آیتیں ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی، آپ بار بار سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ بنی نوع انسان سے مخاطب ہو کر قدرت نے ایک عام اعلان کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، اس میں مشرق و مغرب کی قید نہیں، علاقے کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، مذہب کی قید نہیں، عام اعلان بنی نوع انسان کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ ہم قیامت کے دن، قیامت تو ضرور آنی ہے اور جب قیامت آنی ہے تو تم ہماری بارگاہ میں بھی آؤ، اور جب یہاں آؤ گے تو ہم تمہیں یوم ندعو، ہم بلائیں گے اس دن تم سب کو بلا تخصیص، نام مسلم اور غیر مسلم نہیں ہے، کل اناس، اناس جمع ہے انس کی بمانے انسان، جس پر لفظ انس کا اطلاق ہوتا، میرے بزرگ جس پر لفظ انس یعنی انسان ہونے کا اطلاق ہوتا ہے وہ مخاطب ہے عیسائی، یا دوسرے لفظوں میں اردو میں کہ جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتا ہو، جو بالکل سمجھتا ہی نہیں کہ میں انسان ہوں، اس سے تو مخاطب ہے، لیکن جس پر لفظ انسان کا اطلاق ہو، خواہ وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس سے مخاطبہ ازدی ہے کہ ہم تمہیں بلائیں گے قیامت کے دن ہر انسان کو، لیکن ایسا نہیں کہ تم آزاد ہوگے کہ جس کا دل چاہے کہ منہ اٹھا کے کہیں کو چل، نہیں، ہر آنے والا اپنے رہنما، اپنے پیشوا اور اپنے امام کے ساتھ آئے۔ درود پڑھیں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یوں روانی میں ایک بات آ گئی تھی کہ دیکھیے یہی لفظ ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہمارے یہاں تو پوری مسجد سے، اب تو خیر کچھ کمی میں دیکھ رہا ہوں، خلافت پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی موضوع خلافت یہی بیان ہوتا تھا، اسی پر سارے ہوتا۔ اب میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں یوں ہی روانی میں کہ خلافت خلف سے، خلف کے معنی پیچھے، اور خلافت خلف، اور خلف سے ہے خلیفہ، خلیفہ پیچھے آنے والا، لہذا ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ خلف پہلے ہمارے یہاں بھی جہاں اب ابن لکھا جاتا یا ولد لکھا جاتا، پرانے زمانے میں ہمارے جو بزرگ اچھی زبان والے تھے وہ خلف لکھتے، فلا خلف، اب اس کی جگہ ابن آ گیا ہے، اس کی جگہ اور الفاظ استعمال ہونے لگے، تو خلف کے معنی پیچھے آنے والا، جو بعد میں آ، اور امام، امام کے معنی آگے والا، امام آگے والا، جیسے نماز کا امام، اور اسی طریقے سے اور بڑھ جائیے نماز جمعہ کا امام،
اور آخری معنی یہ کہ امام کے معنی چونکہ آگے والے کے، اس لیے جس سبجیکٹ میں جو آگے بڑھتا ہے وہ اس سبجیکٹ کا امام، حدیث کا امام، فقہ کا امام، یہ سب لفظ امام اسی لیے آیا کہ جس نے اپنے آپ کو مہارت تامہ حاصل کر لی حدیث کے اندر، وہ حدیث کا امام بخاری، اور دوسرے امام ابو حنیفہ، جو جس سبجیکٹ میں آگے بڑھ گیا اس کو امام کہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات ہے، نام سب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کہ بھائی امامت مان لو، درود پڑھیے بولو۔ دیکھیے سب نے نام رکھ رکھے، حدیث کا بھی امام ہے، فقہ کا بھی امام ہے، ساری کی ساری نوعیتیں ہیں۔ لیکن اگر کہیں کہ بھئی جب تم کہہ رہے ہو زبان سے تو ذرا امامت کے قائل ہو جاؤ، اب یہ نہیں اترتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، خلف کے معنی پیچھے، جب پیچھے تو پیچھے کا لفظ جب استعمال ہوگا کہ جب آگے والا جا چکے، نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم کسی کو کہیں اللہ کا خلیفہ، اللہ کے پیچھے آنے والا، تو یہ لفظی میرے خیال میں غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جا کب رہا جس کی خلافت بات ہے، ضرور پڑھیے۔ اس بنا پر ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ قرآن نے قیامت کے لیے رکھا، یوم ندعو کل اناس، خلیفہ نہیں رکھا۔ ان کے ساتھ ہمارا نہیں ہوگا لفظ، ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں ہر امام کے ساتھ بلائیں۔ یہ روزمرہ کی سنی ہوئی۔ اس وقت ایک ذرا سے اس کا تصور پیش کرنا یہ تھا کہ چونکہ امام کے بارے میں عرض کرنا تھا مجھے، انہی کی ذات سے مجلس وابستہ تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ذرا سا امامت ہی کا تذکرہ ہو جائے۔ تو یہ ارشاد فرمایا امام کے معنی آگے، جو بھی جس اعتبار سے رہنمائی کرے گا اس کو امام کہیں گے عربی کے۔ یہاں خداوند عالم نے عام طریقے سے مانا میں کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے امام کا، لیکن یاد رکھیں میرے بزرگوں کہ ایک تو یہ بات ہے یعنی لفظ امام میں کہ جو بھی رہنمائی کرے، جو بھی سامنے آ جائے، جو بھی آگے لیڈ کرے، اس کو عربی میں امام کہے۔ آیت اللہ خمینی نے انقلاب برپا کیا، ان کے لیے کہ امام خمینی، آگے بڑھ گئے۔ لوگوں کو یہ آج تک جھگڑا پڑ رہا کہ ہم 13واں امام کیسے مانیں، ذرا درود پڑھیں۔ اپنے غرض میں یعنی صرف اس وجہ سے یہ انہوں نے امام کے معنی تو سمجھے نہیں، اعتراض ہو گیا کہ یہ 13ویں امام کیسے، جبکہ قرآن کی دوسری آیت جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے تمہارے لیے امام قرار دیے ہیں کہ جو تمہیں ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ یہ امام ہے، انہیں خود امام کی تعریف بھی قرآن نے کر دی کہ جو ہمارے حکم سے تمہیں ہدایت کریں اور تمہارے لیے صراط مستقیم، وہ امام۔ اسی قرآن نے اگلی آیت میں کہہ دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور تمہارے وہ بھی امام قرار دے دیے گئے جو تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ امام دونوں ہیں۔ درود پڑھی ولی اللہ وسلم۔ تو وہ چونکہ قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کیا، بس عادت پڑی ہوئی تھی کہ امام 12 ہیں، امام 12 ہیں، امام 12 ہیں۔ اب جو ایک مرتبہ نام سنا رہنما کے لیے، جبکہ رہنما کے لیے لفظ امام استعمال ہوتا، یہ تو تخصیص تھی ہمارے عقیدے کے طور۔ ابھی آیت اللہ خمینی کے نام کے ساتھ لگا دیا، اس پر آپ 13واں امام بنا لیا، ساتھ یہ کر لیا وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات اس بنا پر ہیں کہ ہم بذات خود اس زبان کو اس کے اعتبار سے نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھ لیں اور ذہن میں بات بیٹھ جائے تو پھر ہم ان اعتراضات سے بالا ہیں۔ خداوند عالم نے ہر شخص کے لیے کہا کہ میں ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلاؤں۔ جب امام کے ساتھ بلائیں گے تو جب یہ 12 امام نہیں تھے، ان سے پہلے کون تھے؟ اس بنا پر علماء نے کہا کہ امام کے معنی چونکہ ہادی کے ہیں، چونکہ رہنما کے ہیں، اس بنا پر ہر زمانے میں آدم سے لے کے اب تک ہر نبی اپنے وقت کا امام ہے۔ درود پڑھیے۔ جو اس
उस वक्त का नबी था, वो चूंकि रहनुमाई करता था, उस पर लफ्ज इमाम का इतलाक होता था, हर नबी अपने वक्त। अच्छा, फिर दूसरे मुकाम पर पैगम्बर अकरम से इरशाद खुदा का, हमने तुम्हें आए नबी बनाकर भेजा है, बोले कुल्ले कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी रख दिया। कुरान की बोले कुल्ले कौम, हर कौम का एक हादी, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, कैसे भी वाकयात हो, उसका हिदायत करने वाला अल्लाह की तरफ से इंतजाम जरूर किया। लेकिन यहाँ तखसीस करने के बाद कि चूंकि हर नबी भी अपने मुकाम पर हिदायत करता है अपने वक्त में, इसलिए आम इस्तिलाह के अंदर से उसको भी इमाम कहते हैं। मगर मेरे बुजुर्गों याद रखें कि अरबी के अंदर एक इस्तिलाही माना होते हैं, एक लुग़वी माना। लुग़वी माना सलात, सलात के माने दुआ, मुतलकन क्या माना अरबी में? दुआ। जब हम कहेंगे कि और अगर हमने कहा कि आप सलात कायम कीजिए, तो अब तन्हा दुआ नहीं रही, उसकी एक मखसूस नौयत बन गई। उसमें रुकू भी है, उसमें सुजूद भी है, उसमें कुनूत भी है, उसमें ये सारी ये वो उसके लुग़वी माना थे, ये इस्तिलाही। जरूर पढ़िए बुलंद आवाज़। सलात के माना लुग़वी थे दुआ, लेकिन जब लुगत में हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब इस्तिलाह में लाएंगे, अस्सौम, सौम। यहाँ आपके यहाँ कैलेंडर में एक लफ्ज़ छपता है हमेशा, मैंने देखा है, कभी पूछने का मौका नहीं मिला कि इससे मुराद क्या है। सौम रोजा, अरबी में क्या कहते हैं? इमसाक, अपने आप को रोक लेना, उसी को सौम कहते हैं। इस वक्त से इस वक्त तक अपने आप को बचाए रखना, इसके माना है सौम, और उसके लुग़वी माना रोकना, इमसाक। आपके कैलेंडर में छपता है मेरे ख्याल में सुबह की नमाज से पहले, यानी सुबह की नमाज का वक्त आने से पहले को आप उसमें क्या छापते हैं, ये मुझे पता नहीं चला कि यहाँ इमसाक के क्या माना। जरा जरूर पढ़ लीजिए बोले। ये लुग़वी एतबार नहीं, वैसे तो समझ में बात आ रही है कि क्योंकि तुलुए काज़िब जो है, सुबह काज़िब, सुबह के नमूदार होने का तो अभी वक्त आ चुका है, और ये नमाज जब शुरू होती है, ये होती है सुबह सादिक पर, तो इसके दरमियान का जो पीरियड है एहतियात का, उसको आपने लफ्ज़ इमसाक से बचना, महफूज रखना, ताकि नमाज का वक्त आने वाला है, अब से मोहतात हो जाओ। तो एक लफ्ज़ के अरबी ज़ुबान में इस्तिलाही माना होते हैं और एक लुग़वी माना। तो लुग़वी एतबार से तो इमाम के माना सामने, और जो भी सामने जिसने रहनुमाई की मेरे बुजुर्गों, वो अपने वक्त का इमाम है। लेकिन एक है इस्तिलाही माना, जैसा कि मैंने सलात के लिए बताया, सौम की। इस इस्तिलाह के लिए अगर आप लफ्ज़ इमाम को मेरे बुजुर्ग देखें, तो ये इमामत हजरत इब्राहिम से शुरू हुई। जरूर पढ़िए बुलंद आवाज़। वैसे हर नबी अपने वक्त का रहनुमा था, लेकिन खुसूसी तौर से इसकी वजाहत करने के लिए ये शुरू हुआ हजरत इब्राहिम, और कुरान ने ये इरशाद फरमाया कि सुनो, वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमात। साहिबान इल्म यूं ही गोया बैठी हुई गुफ्तगू है। वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमात, जब तेरे रब ने इब्राहिम को मुख्तलिफ इम्तिहानात में आजमा दिया और उन्होंने सारे इम्तिहानात पास कर लिए। आगे का लफ्ज़ है वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बहु फ़अतम्महुन्ना, जिन जिन इम्तिहानात में इब्राहिम को आजमाया था कुदरत ने, जब वो सब में कामयाब हो गए। इमामत को समझिएगा बुजुर्ग। अब कुरान कहता है काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तब हमने कहा कि इब्राहिम हमने तुझे लोगों का इमाम बना दिया। दरूद पढ़िए बोले। वो इमामत जो थी, जो हर नबी अपने वक्त का इमाम था, लुग़वी एतबार से। इस्तिलाही माना में जब शुरू हुआ तो ये कुरान में कहाँ से लफ्ज़ आया? हज़रत इब्राहिम का। और हज़रत इब्राहिम के लिए भी बता दिया कि इमामत को मामूली ओहदा मत समझना,
کب ملتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب خداوند عالم نے ابراہیم کا مختلف نوعیتوں میں امتحان دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی ابراہیم نے۔ اب خدا نے قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم تجھے لوگوں کا امام بنا۔ تو بزرگوں آپس میں مقابلہ نہ کرنا، وہ لغوی اعتبار سے ہے لیکن اصطلاحی معنی میں ابراہیم نبوت کی منزل پر فائز ہونے کے بعد ترقی میں امامت تک جاتے ہیں۔ نہیں غور فرمایا، ابراہیم خلیل بن چکے ہیں، نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں اور سارے امتحانات پاس کیے ہیں۔ اب قدرت نے کہا کہ اب ہم نے تمہیں امام بنا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ کبھی کسی امام کے لیے یہ سن کر کہ اس کا مقابلہ نبی سے کیا جا رہا، گھبرانا مت۔ نہیں غور فرمایا، نہیں غور فرمایا، کبھی یہ دیکھنا کہ فلاں نبی سے گھبرانا مت۔ ارے یہ امامت اور ہے کہ جو اتنی نبوتوں کی منزل کے بعد ملی، اور ہر نبی جو اپنے مقام پر نبی تھا وہ تھا امام کے معنی میں۔ اس طرح میں ابراہیم بنے، جب اتنے امتحانات پاس کر لی تب جانے کے بعد امامت ملی، اور شاید لطف لے سکیں گے۔ اب بھی قید لگا دی، اب بھی قید لگا، سارے امتحانات میں کامیابی دینے کے بعد کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام، صرف انسانوں کا امام۔ اور آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان، ابراہیم صرف انسانوں کے امام، اور آپ جس امام کو مانتے ہیں اس کی منزل یہ کہ وہ انسانوں کا بھی امام، وہ جنوں کا بھی امام۔ ضرور پڑھیے اسی بنا پر میں نے عرض کیا کہ صرف یہ سننے کے بعد کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کی نبوتوں کے بعد ان کو امامت ملی، گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ صاحب امامت کو نبوت سے بڑھا دیا۔ یہ امامت جو یہ تو بہت وسیع ہے، اور وہ نبوتیں جو ایک ایک وقت میں کئی کئی ہزار نبی ہوئے، بعض صرف اپنی ذات کے نبی، بعض صرف اپنے قریے کے نبی، بعض صرف اپنے شہروں کے نبی، نبی تو علیحدہ علیحدہ، لیکن امام اس سے بڑی منزل، جو اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس عہدے کو حضرت ابراہیم کو عطا کیا۔ اور یہی سبب ہے میرے بزرگوں، ذرا ذرا سے اب کیا کہتے ہیں زیارت میں؟ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم الصف، میرا سلام ہے اس پر کہ جو وارث آدم بھی، میرا سلام ہے اس پر جو وارث نوح بھی ہے، میرا سلام ہے اس پر جو وارث موسیٰ بھی ہے۔ تو وہاں سب علیحدہ علیحدہ، یہاں ایک ذات میں ساری نبوتیں سمجھ گیا۔ ضرور پڑھیے بلند آواز۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم کبھی غور نہیں کرتے، اور جب یہ زیارت میں آپ نے یہ پڑھا تو پھر اگر کوئی کہہ دے، کیونکہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی چاہے کہ آدم کا علم، نوح کا علم، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کی عبادت، یوسف کا کمال، یوسف کا جمال، ابراہیم کا کمال، اگر یہ سارے انبیاء کی صفتیں علیحدہ علیحدہ اگر ایک جگہ دیکھ فنظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، آپ نے غور سنا کہ جو ساری نبوتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان ساری انبیاء کی صفات کو اگر کوئی ایک جگہ دیکھنا چاہے تو صرف وہ علی کے چہرے پر نظر ڈال لے، تو جس کے چہرے میں اتنی نبوتیں ہوں اس کے عمل کی انتہا کیا؟ میرے خیال میں بزرگوں ذرا سا تصور امامت کا آپ کے ذہن میں واضح ہوا، اور بس خاتمہ بیان کے لیے صرف اتنا سا اشارہ کر دوں کہ ابھی آپ کو اس منزل تک چلنا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے یہ عہدہ عطا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، سارے امتحانات کے بعد آپ کو معلوم ہے نا کہ سب انبیاء کے علیحدہ علیحدہ امتحان، حضرت ابراہیم کے امتحان بڑے سخت، بہت سخت امتحان، نمرود کی آگ میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ، سب ہسٹری آپ کے ذہن میں۔ اور سب سے بڑا امتحان جو وہ امتحان تھا اپنے ہاتھ سے بچے کو ذبح کرنا، بہت سخت امتحان، پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ انی اری فی المنام، باپ کہہ رہا بیٹے سے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر چکا نہیں، غور
अज़बहो का, मैं तुझे फंजुर मादत पर, बेटा तेरी राय क्या? जिसे ज़बह कर रहे हैं वो भी नबी है, जो ज़बह कर रहा है वो भी नबी है, और बाप बेटे से पूछता है तो बेटा ये नहीं कहता कि बाबा ख्वाब की बात का क्या भरोसा। फंजुर मादत पर काला या अबती फल मा तोमर, बेटा कहते कि बाबा आपको जो हुक्म हुआ है उस पर अमल कर लीजिए, क्योंकि बेटा जानता है कि नबी का ख्वाब हुक्म इलाही होता है, ख्वाब नहीं हुआ। नबी का ख्वाब नहीं होता जैसे हमारे और आपके ख्वाब, बल्कि वो भी हुक्म मा तोमर, जो आपको हुक्म हुआ है उस पर अमल कीजिए। या आपने समाज फरमाया मोहब्बत से। अब सिर्फ बात यह है कि जब नबूवत मिली हजरत इब्राहिम को, कोई बात याद नहीं, रसूल बने कोई याद नहीं आया, तवज्जो मेरे बुजुर्ग, कोई याद नहीं आया, खुल्लत मिली किसी को याद नहीं, और मनाजिल पर फाज हुए कोई याद नहीं। इधर कुदरत ने ये कहा फातम्मा हुन्ना, जब हमने इम्तिहान ले लिया इब्राहिम का, काला इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, इब्राहिम हमने तुझे इमाम बना दिया लोगों का, बेसाख ना व मिन ज़ुर्रियती, और पालने वाले मेरी औलाद में से। तुझे कुरान गौर से पढ़, नबूवत मिली औलाद याद नहीं आई, खलील बने औलाद को याद नहीं किया, और मनासिब पर फायज हुए औलाद याद नहीं की, और एक मर्तबा इमाम बने पालने वाले मेरी औलाद में से। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम जानते थे कि खुल्लत हो या नबूवत हो, ये वो मदारिज और मनासिब है कि जो रास्ते में रुक जाएंगे। बस इमामत वो ओहदा है कि जिसका दामन दामन क़यामत से मुत्तसिल, जिसका दामन दामन क़यामत से मुत्तसिल होगा। इसीलिए खुदा ने इरशाद फरमाया कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन, हम क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएं। तो अब अगर हमें जाना है इमाम के साथ, लिहाजा याद रखें कि हमें फख्र है, हमें ये शरफ हासिल है कि लोग तो लफ्ज़ इमाम से घबराते रहे, और हमारा नाम ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने गिरोह इमामिया, हम हैं इमाम के मानने वाले। खुदा का शुक्र है कि हमें हिदायत भी मिली, और कोई ज़माना हिदायत से खाली न रहा। तमाम की तमाम नौयत अइम्मा की समाने आपके ज़हनों में मौजूद, पहले इमाम से लेकर 11वें, और ये हिदायत का सिलसिला मुसलसल जारी है। बड़ी बंदिशें, बड़ी क़ुव्वतें सर्फ हुई, लेकिन इमामत अपना काम कर। मेरे बुजुर्गों, आप ये समझें कि ये इमाम आपका, जिसकी आज शब शहादत है, ये उम्र के एतबार से सबसे कम उम्र है। कुल 28 साल की उम्र, 28 साल की उम्र में इमामत भी, शहादत भी, इंतखाब सब। और दूर कितने, मैंने इमाम रजा के वाक़यात आपसे बयान किए, उनकी शहादत के सिलसिले। उनको इमाम गरीब इसीलिए कहते हैं कि दूर शहीद होने वाला, सामर्रे में 11वें दुनिया से उठ। और इतना एहतमाम, ये सियासत की बातें हैं। खलीफा वक्त ने आपके इंतकाल से पहले आपके लिए जो कुछ देना था वो दे चुका था, जो खिलाना था वो खिला चुका था मुख्तलिफ तरकीबों से, लेकिन उसके बाद अपनी तरफ से शाही तौर से हकीम का भी बंदोबस्त किया, अपनी तरफ से चौबदार भी लगाए, और ये भी हुक्म दिया कि देखो इनकी तबीयत बिगड़ती रहे, मुझे इत्तला देते रहे, मुझे इत्तला देते रहे। बस मेरे बुजुर्गों, वाक़या आप पढ़ें, जिस वक्त आपका ये शब करीब आए, आपने पानी लिया और कहा कि मैं वहीं जा रहा हूँ जो सबकी मंजिल आखिर, मस्तगी का पानी पिया 11वें इमाम ने, इतनी दूर के फासले पर। और इस वक्त का बस एक वाक़या याद रख, इस वक्त से पहले आपने मदायन के शियों को और मोमिनीन को खतूत बराबर लिखते। और ये भी है इमाम के आपके सीरत में हज़रत इमाम हसन कि एक जुबान में खत नहीं लिखते थे, बल्कि जिस जुबान का जो आदमी होता था उसी जुबान में लिखते। जरूर पढ़िए बोलना। इनका जो वजीर था ना, वजीर उस जमाने के बादशाह का, खलीफा का, उसका बेटा बयान करता है ये वाक़या कि मुझे हैरत हुई अपने बाप के किरदार पर।
ایک مرتبہ میں باپ کے پاس بیٹھا ہوا، میں جانتا تھا کہ یہ کتنی دشمنی رکھتا ہے اہل بیت سے، وہ مجھے معلوم تھا۔ ان کا ایک دن میں نے دیکھا، اللہ واقعی میں نے بار بار کہا، کبھی کبھی بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر موقع ملا کرے تو اپنے اماموں کی سوانح عمری چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھیں اور ان کے واقعات دیکھیں۔ یہ دروازے پر آئے، اطلاع دی خلیفہ وقت کو، ادھر یہ بیٹا ان کا قریب میں ہے جو جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں کیا بات ہے، یہ بیان کرتا ہے لڑکا کہ جس وقت چوبدار نے آ کر اطلاع دی کہ امام حسن عسکری تجھ سے ملاقات کے لیے آئے، ضرور پڑھیے اکبر۔ امام حسن عسکری سے ملاقات کے لیے آئے، فوراً کہا اس وزیر نے جلدی سے بلا۔ امام اپنے مقام سے چلے، بیٹا کہتا ہے کہ میں حیرت میں نے دیکھا کہ یہ باپ جو شقی القلب ہے، سخت مزاج ہے، میں نے اس کے اخلاقیات کبھی ایسے دیکھے نہیں۔ جس وقت اس نے ان کا نام سنا، جب سامنے سے دیکھا تو اپنے مقام پر کھڑا استقبال کے لیے آگے بڑھا، ان کی پیشانی کا بوسہ دی، اس پیشانی کا بوسہ دے کر لایا، کہا کہ یہاں تک سے اپنے مقام آپ بنا نہیں، یہ آپ ہی کی جگہ پاس بٹھا۔ پاس بٹھانے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی بہت دیر تک، جو اس کے مقاصد تھے اس نے وغیرہ۔ اب امام رخصت ہوئے، ان کا مجھے بڑا تعجب تھا کہ میرے باپ نے کبھی کسی کی تعظیم نہیں، اس کا تو مزاج بھی۔ یہ کون تھا؟ کہتا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون تھے جس کو، کہنے کہ تو نہیں جانتا؟ ان کا یہ رافضیوں کا امام تھا۔ بیٹے سے لفظ یہ تھے، کہنے کہ رافضیوں کا ہونے کے باوجود آپ نے اتنی تعظیم کی؟ ان کا ہاں، یہ تو میں نے بتایا کہ امام ان کا، لیکن اس وقت پوری کائنات میں علم کے اندر اخلاق کے اعتبار سے اس سے بہتر انسان ضرور پڑھیے بولے۔ دشمن کہتا ہے کہ علم میں اور اخلاقیات میں اور پاکیزگی میں اور عبادتوں میں اس سے بہتر اگر کہیں بھی ذکر ہو ان کا، اور اسی لیے مجھے مجبور ہوا کہ میں ان کی تعظیم بھی کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، مگر ان کا علم مجھے مجبور کرتا ہے۔ بس یہ ہے تمہارے ائمہ کی سیرت کہ بار بار کہتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ جعفر بن محمد کیا کروں، تم میں کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارا کردار بہت واضح ہے، مگر میں کیا کروں، اندر سے میری طبیعت مجبور کرتی ہے کہ میں تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، صاف کرتے۔ تو یہ ان کی صفات حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے تمام امام اسی منزل پر، یہ 11ویں امام کا زہر نے اثر کیا۔ آج کی شب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد شاہی انتظام ہوا، آپ کا جنازہ اٹھا بڑے سزوک و احتشام سے، سرہ من رہا ہے سامرے کے اندر۔ بس مجھے یاد آ گیا کہ ایک یہ میت اٹھی ہے اور ایک حسین غریب کی، کس بے کسی سے۔ بس میرے عزیزو، آج 11ویں امام کی شہادت کی رات ہے، ہم انہیں جتنا بھی ان کی سیرت حاصل کرنے کے بعد انہیں یاد کریں، ان کی سوانح پڑھیں، اس سے سبق حاصل کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی امام، یہ 11واں امام تھا، اس امامت کا سلسلہ جو علی سے چل رہا تھا، آج حسین کا قافلہ، اس کا ذرا سا تصور میری ماں اور بہنیں متوجہ ہیں، وہ یہ کہ تقریباً گزشتہ مہینے میں ہندہ یزید کی بیوی نے ایک خواب دیکھا اپنے محل کے اندر، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میرے گھر میں آسمان سے کچھ عماریہ اتر، کچھ عماریہ، اس میں کچھ بزرگ ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، وہ کہ یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی، خود بیان کرتی کہ اس کے بعد میں نے دیکھا ایسا حلیہ، یہ کون ہے؟ ان کا یہ تیرے وقت کے نبی، یا نبی آخر اسلام محمد مصطفیٰ۔ میں نے اپنے حضور کو خواب میں دیکھا، آپ اترے، بعد پریشان پورا عالم، اور ایک مرتبہ دیکھتے دیکھتے حسین کا سر جس مقام پر رکھا تھا، جو یزید نے محفوظ رکھا، وہاں پہنچا،
اور وہاں پہنچنے کے بعد اسے دیکھ کر یزید سے مخاطب ہو کر کرے جسے میں سن رہی ہوں، حسین نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرے بچے کو تو نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا، اس سے تیرا کیا بگاڑا؟ کیونکہ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی میں بیدار، اور بیدار ہونے کے بعد میں کہا پیغمبر میرے گھر میں ڈری، میرے قلب پر خوف ہوا، میں نے جلدی سے محل کے اندر یزید کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ یہ خواب اس سے بیان کر دوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بستر استراحت پر اپنے آرام کے کمرے میں نہیں ہے، کہاں گیا ہوگا؟ میں نے محل میں دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ٹکرے مار مالی الحسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا؟ ہائے حسین نے میرا کیا بگاڑا؟ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے جا کر اس کی کمر پر ہاتھ مارا کہ ابھی افسوس کر رہا ہے؟ جب تو نے فاطمہ کے گھر کو تاراج کر دیا تب احساس نہ ہوا؟ ان کا مجھے یہ بتا دے کہ اب میں اس جرم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ ہند کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ جلدی سے قیدیوں کو آزاد کر۔ اصل سبب یہ تھا، یزید نے صبح کو وہ فیصلہ کیا جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، آپ کے چوتھے امام کو بلایا، آزادگی کا پیغام دیا، قافلہ تیار ہوا، بشیر ابن جزلم کو انچارج بنایا کہ قافلہ لے کر جاؤ۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے پوچھا کہ جناب امام زین العابدین سے کہ کس طرف کو جاؤں؟ ان کا پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد سلام کیا کہ بشیر چاہتا ہے کہ آپ کس راستے سے مدینے جانا گوارا کریں؟ ان کا کہ دل بھر کر اپنے بھائی کو روئی، اپنے بھائی کو میں روئی نہیں، اس لیے میں کربلا سے ہو کر جاؤں۔ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ قافلہ چلا پورا کا پورا اہل بیت، اور یہ 20 صفر کی صبح کو کربلا، اسی لیے اہمیت ہے کہ جو لوگ 40ویں کے دن چہلم کے موقع پر سرزمین کربلا پر ہوں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی نوعیتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ یہاں آئے، اہل بیت پہنچے، آپ سن چکے مجھ سے پہلے، اور یہاں آنے کے بعد 3 دن تک ماتم، 3 دن تک ماتم۔ بنی اسد کو اطلاع ملی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ جو گیا تھا واپس آ گیا، بنی اسد بھی شامل ہو گئے۔ 3 دن تک سرزمین کربلا پر شدید ترین ماتم، شدید گریہ و بکا، سب اہل بیت یہاں موجود رہے۔ جب ماتم کر چکے پھر پوچھا بشیر نے کہ مولا یہ تو بتائیے کہ مدینے کب چلیے گا؟ ان کا پھوپھی سے دریافت ہوئی، زینب نے اجازت دی، قافلہ تیار ہوا۔ بس میرے عزیزو، آپ کے تصور کے لیے چند دقیقے، یہی آج کی وہ تاریخ ہے جس وقت یہ کہا قافلہ تیار ہوا، مدینے جانے کے لیے منزلیں طے کی۔ جب مدینے کے در و دیوار نظر آئے تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ مدینے کے شہر کے عمارتوں پر نظر ڈالنے کے بعد، یا مدینے تو جب دینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول مت کر، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول مت کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے ہماری گودیں بھری ہوئی، اب ہم لٹ کر آ رہے ہیں، تمام کے تمام آغوش ہماری خالی ہو گئی۔ یہاں آئے بیرون مدینہ، امام زین العابدین ٹھہرے، بشیر سے کہا کہ جانے کے بعد مدینے والوں کو میرے آنے کی اطلاع کی۔ شاعر تھا، ایک مرتبہ بڑھا، اور اس نے بڑھنے کے بعد اپنی آواز میں کہا کہ مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جو مدینے کا بادشاہ تھا، جس کے دم سے مدینے کی رونق تھی، سب کچھ برباد ہو کر تمہارا چوتھا امام زین العابدین مدینے کے باہر آ چکا۔ جس وقت یہ بات سنی تمام کے تمام مدینے والوں بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ علامہ رشید ترابی اس مقام پر پڑھا کرتے تھے کہ جس وقت یہ قافلہ داخل ہوا وہ تقریباً دوپہر کا وقت، اور دوپہر کا وقت تھا، وہ ماحول کے اعتبار سے آج بھی طبیعت پر وہ اثر ہے، دوپہر کا وقت تھا، اسکول سے بچوں کی چھٹی ہو۔ جس وقت یہ آواز اس محلے میں سنی ہے تو ایک مرتبہ لڑکے اسکول سے نکلے، سواری کو گھیر لیا، اور آنے کے بعد پوچھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ارے کس کی سنانی کی خبر دے رہا ہے؟ کیا امام زین العابدین آ گئے؟ ان کا ہاں آ گئے۔ ان کا اونو محمد بھی آئے، جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ اجرکم اللہ خیر الجزا۔ شب آخر ہے، آج آخری مجلس ہے، ایام غم کی 1-2-4 آنسو اگر نکل جائے تو انشاءاللہ قابل قبول ہے۔ کیا آ گئے اونو محمد؟ اس نے
کہا کہ ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں. آگے چلے تو نوجوان نکل. ارے علی اکبر آ گئے. پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والا, ان کے چہرے سے مشابہ. آپ نے کہا کہ میں یہاں جواب دینا نہیں چاہتا, آگے آؤ, روزہ پیغمبر پر آؤ, میں آ کر بتاؤں گا کون آیا. بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت محل بنی عاصم میں میری آواز گونجی تو ایک دروازے سے پردہ اٹھا اور ایک ضعیفہ کمر جھکی ہوئی اور ایک لڑکی ان کی انگلی پکڑے ہوئی, ایک ہاتھ میں ایسا, وہ نکلی. آؤ سب آ جائیں روزہ پیغمبر کے اوپر. یہاں آنے کے بعد میں بتاؤں گا. جس وقت بشیر پہنچا ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا, سب لوگ اپنے مقام پر جمع ہو. جب مجمع آ گیا بشیر منبر پر گیا, عورتیں بیٹھ گئیں, مجمع بیٹھا. اس نے کربلا کا, سنو گے عزیزوں, اس نے کربلا کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا میں قتل کر دیے گئے, تو وہ ضعیفہ جو تھی ان کا ٹھہر جا ذرا, بشیر جو بیان کر رہا, ذرا رک جا. بشیر رکا. کیا بات ہے بھی, ان کا حسین قتل ہو گیا, کیا میرے عباس نے وفا نہیں کی؟ میرے عباس نے کیا بھائی کا ساتھ نہیں دیا؟ بشیر رونے لگا. پوچھا کون؟ کہ یہ ام البنین مادر عباس ہے, جن کا یہ ارشاد. ان کا نہیں بی بی, جب تک عباس زندہ ہے حسین پر کوئی ضرب نہیں آ سکا, کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکا. یہ ساری باتیں عباس کے رخصت ہونے کے بعد سارا واقعہ بشیر نے بیان کیا. یہ بچی بار بار جس سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ اگر موقع ملا تو ام سغرا ضرور بلائیں گے, حیرت سے واقعہ سن رہی ہے. ساری کی ساری نوعیتیں آ رہی ہیں. بس عزیزو, ایک مرتبہ شور ہوا کہ راستہ صاف کرو, زینب آ گئی. بس یہ آخری جملے, زینب آ رہی ہے. آنے کے بعد ایک مرتبہ زینب آئی اور آنے کے بعد نانا کی قبر پر گئے. نانا میں آ گئی, لٹ کر آئی ہوں. نانا میں آ گئی, سب کچھ لٹا کر آئی ہوں. نانا کی قبر کو سلام کیا. نانا کی قبر سے ایک مرتبہ ماں کی قبر پر پہنچی. بس عزیزو سنو میری ماں یا بہنوں, معتبر روایت ہے کہ جب ماں کی قبر پر پہنچی پہلے دور سے سلام کیا, اس کے بعد مجمع کو ہٹایا. آپ کے پاس ایک بخچی تھی, ایک پوٹلی تھی, پوٹلی کھولی اور کھولنے کے بعد اس میں سے ایک خون بھرا ہوا کرتا نکالا. ایک کرتا نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ مادر گرامی آپ کا تحفہ لے کر آئی. عزیز و روایت یہ ہے کہ جب اس خون بھرے کرتے کو جناب زینب نے روزے پر ڈالا, 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ صاحب ہماری, یہ صاحب و قافلہ جو بشیر ابن اسلم لے کر مدینے گیا تھا, آج اسی کی یاد میں یہ اہل بیت کی ہماری ہے. آپ جس کی زیارت کریں گے خدا آپ کے گریے کو قبول کرے, آپ کی زیارت کو قبول کرے, ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. پالنے والے ہم سال آئندہ تک زندہ رہیں اور اسی خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے عزاداری کو قائم و دائم. یا حسین, آیا ہوں, رنج سے دل ہے دنیم, ہو گیا خادم یتیم, آپ کے فرزند کا لے کے علم آیا ہوں. کہتے تھے زین الابا لے کے علم آیا ہوں. حامل مشک و علم بازوئے شاہ زمن, مہر پہ مارا گیا لے کے علم آیا ہوں. کہتے تھے زین الابا لے کے علم آیا. قاسم و اکبر نہیں, بابا بھی سر پر نہیں, کوئی نہ پرسا رہا
لے کے علم آیا ہوں کہتے تھے زین العبا لے کے علم آیا ہوں اے شہ بدر و حنین مر گئے ہے حسین دینے کو پرسا شہا لے کے علم آیا ہوں کہتے تھے زین العبا لے کے علم آیا ہوں آپ کے اہل حرم قید ہوئے تھے بہم وطن کو یا شاہ لے کے علم آیا ہوں کہتے تھے زین العبا لے کے علم آیا گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی ہے لہر میں نے علی اصغر کی تو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں گرم ریتی پر میں دام سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں دام سنبھالو اماں تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے خاک جلتی ہے تو زخم منہ میں چبھن ہوتی ہے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے اپنی چادر میرے زخموں پہ ڈالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں میرا پاس خفا ہو گیا ماں مجھ سے وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹے ہوئے بھائی کو منا لو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں چکیاں پیستی ہیں گودی میں بٹھا کر مجھ کو جاگتی رہتی تھی دانوں پہ سلا کر مجھ کو گوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کر مجھ کو ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں اور کچھ دیر کا مہمان ہوں
तुम पास रहो, रित जख्मों से चल से उसे साफ करो, आती है रोने की आवाज सकीना देखो, जाओ तुम जाके सकीना को संभालो, अम्मा गर्म रेती पे मैं गिरता हूँ संभालो, अम्मा गर्म रेती पे मैं गिरता हूँ संभालो, अम्मा देखो वो आग लगी शाम गरीब आई, देखो घबरा के निकल आई मेरी माँ जाई, देखो बेहोश सकी ना कपड़ा है भाई, जाओ सज्जाद को शोलों से निकालो, अम्मा गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो, अम्मा गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो, अम्मा होगी जब हश्र के मैदान में मजलिस बरपा, फशे गम शहर का बिछा जनाबे ज़हरा, आएगी हजरत शबीर की रेहान सदा, आज दिल खोल के तुम अश्क बहालो, अम्मा गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो, अम्मा I'll say.